جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہی ہے، اور وقت یہ بھی ثابت کر چکا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور آج مسلم امہ کو، اس برائے نام مسلم امہ کو ایک اور کربلا کا سامنا ہے، اور اس کربلا میں مسلم امہ نظر نہیں آ رہی، صرف اکیلا ایران ہے ڈٹا ہوا کھڑا ہوا۔ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس برائے نام مسلم امہ کو جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ اور اسی لیے کہتا ہوں اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی بن کر سوچنے اور خوف اور ڈر میں مبتلا رہنے کی بجائے ایک ہو کر کچھ کرنے کا وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بلا جواز مسلط کردہ جنگ کو 34 دن مکمل ہوئے، اس ننگی جارحیت کو 34 دن مکمل ہوئے، اس وحشت و بربریت کو 34 دن مکمل ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، شدید حملے، اور وہ بھی غیر فوجی اہداف پر، مطلب سویلین آبادی پر، مطلب سویلین سیٹ اپ پر۔ فرسٹریشن اور ڈپریشن امریکہ اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی، اور اب حملے وہ کر رہے ہیں سویلینز پر تاکہ ایران گھبرا جائے۔ لیکن دوسری طرف آپریشن وعدہ صادق 4، 90 حملوں کی لہریں مکمل ہوئی ایران کی، اور ایران کے جوابی وار بھی جاری، لازوال باکمال اور بے مثال مزاحمت بھی جاری۔ جنگی میدان میں کیا ہوا، کہاں کہاں ایران پر حملے ہوئے اور ایران نے کہاں کہاں حملے کیے، یہ تو آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ٹرمپ صاحب کے اس خطاب کی بات کر لیتے ہیں جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا، اور جب خطاب مکمل ہوا 20 منٹی خطاب، تو ایک ہی آواز ذہن میں بھی گونجی، منہ سے بھی نکلی کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ ٹرمپ صاحب امریکہ کے وہ واحد صدر بن گئے ہیں کہ جن پر اب امریکی بھی اعتبار نہیں کر رہے۔ اتنے بے اعتبارے، اتنے جھوٹے، اتنے بات بات پر پھرنے والے، اور اتنے متضاد بیان دینے والے، اور اتنی تضاد بیانی کرنے والے، اور اتنا مسخرہ پن، اور اتنی سوداگری، بے رحم سوداگری، کہ اب امریکی بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے، اور 3 بار امریکی نکل چکے ہیں ٹرمپ کے خلاف، اور 60-70% امریکی اس جنگ کے خلاف ہیں، اور ٹرمپ کا مڈ ٹرم الیکشن تقریباً بڑھ چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ لفظ واڑ استعمال کیا، تقریباً خطرے میں ہے، اور نیتن یاہو کی سیاست خطرے میں ہے۔ پوری دنیا چھوڑیں، اب امریکی بھی ٹرمپ صاحب پر اعتماد نہیں کرتے، اور ٹرمپ صاحب، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک صدر، امریکہ کا صدر، سعودی ولی عہد کے بارے میں اتنی گھٹیا گفتگو کرے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکی صدر فرانسیسی صدر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہ آدمی ہے جس کو اس کی بیوی نے بھی مارا، اور یہ تو بیوی سے ڈرتا ہے، اور یہ تو کالی اینکیں پہن کے جیمز بانڈ بنتا پھرتا ہے، اور گھر میں بیوی سے مار کھاتا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ امریکی صدر کی زبان ہے ایک دوسرے صدر کے بارے میں یا دوسرے سربراہ مملکت کے بارے میں۔ لیکن ٹرمپ صاحب ہیں، ٹرمپ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کا 20 منٹ کا قوم سے خطاب، جنگ جاری رہے گی، 2-3 ہفتے مزید لگ سکتے ہیں، آگے چل کر شدید حملے کرنے والے ہیں، ہم نے بنیادی مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ الحمدللہ ابتدائی جھوٹ سے کی، ہم نے بنیادی مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ ایران میں رجیم چینج کرنا،
ایرانی عوام سڑکوں پر آئے گی، ہم ایران کے مین لوگوں کو قتل کریں گے، ایرانی عوام سڑکوں پہ آئے گی، رجیم چینج کریں گے اور اپنا بندہ بٹھائیں گے اور پھر تیل اور گیس پر قبضہ کر لیں گے اور پھر ایران کا سرنڈر ہو جائے گا۔ ایران نے سرنڈر کیا؟ نہیں۔ ایران میں رجیم چینج ہوا؟ نہیں۔ ایران میں کوئی امریکی اسرائیلی پٹھو آ کر بیٹھا؟ نہیں۔ ایران کا تیل اور گیس جو ہے وہ اس پر امریکہ اور اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے؟ نہیں۔ الٹا آبنائے ہرمز بند، الٹا امریکی اڈے جو اس خطے میں ہیں، عرب ملکوں میں ہیں، ان کا 70% تباہ ہو گیا۔ الٹا عرب ملکوں کو یہ لینے کے دینے پڑ گئے کہ 34 دنوں میں ان کا تیل نیچے، ان کی گیس تباہ و برباد، یعنی کوئی 1 لیٹر تیل نہیں بیچ پا رہے وہ سعودی عرب کے علاوہ، اور اوپر سے ریئل اسٹیٹ ڈاؤن، انڈسٹری ڈاؤن، فضائی کمپنیاں ڈاؤن، ہوٹلنگ ڈاؤن، ٹورزم ڈاؤن، اور اوپر سے میزائل حملے، اور اوپر سے پوری دنیا کی جنگ بنا دیا ایران نے اپنی جنگ کو۔ اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بنیادی مقاصد حاصل کر لی۔ کیا بنیادی مقاصد حاصل کر لی ہیں آپ نے 12,000 جگہوں پر بمباری کی ایران میں، 12,000 اہداف پر، حاصل وصول۔ لیکن جیسا کہا ہے، جھوٹ بولنا اور دن دہاڑے جھوٹ بولنا کوئی ٹرمپ سے سیکھے۔ زیادہ تر باتیں ٹرمپ صاحب نے اپنے اس قومی خطاب میں وہی کی جو وہ پہلے کر چکے ہیں، بلکہ روزانہ کرتے ہیں۔ البتہ اس کتاب میں کچھ خامیاں، کچھ کوتاہیاں یا کچھ کمیاں یا کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا ٹرمپ صاحب کے پاس بھی غالباً کوئی جواب نہیں، اور جن سوالوں کے جواب ملنے کا امریکی بھی اور پوری دنیا بھی امید کر رہی تھی کہ ان سوالوں کے جواب ٹرمپ صاحب دیں گے۔ اور ویسے پوری دنیا کو ایسا لگا تھا کہ جیسے ٹرمپ صاحب اس اپنے خطاب میں جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے، جنگ سے نکلنے کا اعلان کر دیں گے، لیکن نہیں کیا۔ اچھا، ایک پہلا جو سوال ہے اس خطاب کے بعد کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جنگ ختم کرنے کی ٹائم لائنز یا ڈیڈ لائنز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ویسے تو ٹرمپ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے پہلے دن کے پہلے گھنٹے میں ہی جیت لی تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کی واحد جنگ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب پہلے گھنٹے کے پہلے دن کے پہلے گھنٹے میں جیت چکے ہیں، لیکن آج 34 دن ہو گئے ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ اتنا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ان کی جنگ جاری ہے اور ہم ایران کے بعد کہیں اور بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس 2-3 ہفتے۔ تو امریکہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اسرائیل کچھ اور کہہ رہا ہے، امریکہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اسرائیل کچھ اور سوچ رہا ہے۔ دوسرا، جو افزودہ یورینیم ایران کے پاس ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کتاب میں ٹرمپ صاحب نے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا کہ ہم وہ حاصل کریں گے یا وہیں پڑی رہے گی یا اس سے ہمیں خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا، ابنائے ہرمز پر بے بسی، کوئی پالیسی، کوئی حکمت عملی، کوئی ویژن، کوئی آگے کی بات، کچھ نہیں۔ ٹرمپ صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ چوتھا، نیٹو میں امریکہ رہے گا یا علیحدہ ہو جائے گا؟ اس بارے میں بڑی توقع تھی کہ ٹرمپ صاحب جو نیٹو پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں نیٹو سے نکلنے کے لیے، اپنی تقریر میں ٹرمپ صاحب اس پہ بات کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ جنگ کی کامیابی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یعنی 2-3 ہفتوں کے بعد جب اگر آپ جنگ سے نکلیں گے تو آپ کیا کہہ کر نکلیں گے؟ یا تو یہ ہونا کہ خدا نخواستہ ایران سرنڈر کر جائے، رجیم چینج ہو جائے، تیل اور گیس آپ کے پاس آ جائے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے اتنی قتل و غارت کے بعد۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا اور اگر آپ جنگ سے نکلے تو آپ کی نظر میں کیا کامیابی ہوگی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ٹرمپ صاحب کے پاس۔ اور پھر جھوٹ بولنا اور قدم قدم پر بدل جانا، قدم قدم پر یو ٹرن لینا، اور اس 34 یا 2 ہفتے آپ کے شامل کر لیتے ہیں تو 50 دنوں کی جنگ کے بعد بھی اگر آپ نکلیں گے تو آپ کیا بتائیں گے کہ ہم نے کیا حاصل کیا یا ہم کیا حاصل کرنے گئے تھے؟ ایک ایسا خطاب ٹرمپ صاحب کا جس کا ٹرمپ صاحب کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کا میں نے شروع کیا کرنا ہے اور اینڈ کیا کرنا ہے۔
اور یہ امریکہ کا زوال ہے۔ امریکی صدر جب کوئی خطاب کرتے ہیں قوم سے تو وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کامہ جو ہوتا ہے وہ اس کے مطلب ہوتے ہیں، پوری اس کا اثر امریکہ پر بھی پڑتا ہے اور پوری دنیا پر بھی۔ ٹرمپ صاحب واحد صدر ہیں جنہوں نے عہدہ صدارت کی بھی ریڈ مار دی کہ صبح کہتے ہیں کہ آج ایران کو سبق سکھا دیں گے، دوپہر کو ان سے سنا جاتا ہے کہ بات چیت بڑی اچھی جا رہی ہے ایران کے ساتھ اور مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور شام کو سنا جاتا ہے کہ ایران سے ہم بات چیت نہیں کریں گے، ایران کو چاہیے کہ وہ غیر مشروط سرنڈر کرے۔ اور سونے سے پہلے ایک بیان آتا ہے کہ ایران کے پاس ابھی 24 گھنٹے اور ہیں، میں نے اور دے دیے ہیں کیونکہ ایران مجھے لگتا ہے کہ ذہین کی عادت ہے، بہتر لوگ ہیں اور اب وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے۔ تو ایک عجیب و غریب خطاب تھا جس میں کچھ بھی نئی بات نہیں تھی اور کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ مکھی پہ مکھی مار کر ٹرمپ صاحب چلے گئے، اور وہ ہیں بھی سچے، بات بھی کیا کرتے، حاصل وصولی ابھی ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ایران جیت چکا ہے اس وقت تک 34 دنوں کے بعد، 35واں دن کیا دکھائے مجھے نہیں پتا، 34 دنوں کی جنگ کے بعد ایران جیت چکا ہے امریکہ سے اور اسرائیل سے۔ ایران کا صبر جیتا ہے، ایران کی ہمت جیتی ہے، ایران کی حکمت عملی جیتی ہے، ایران کی وطن پرستی جیتی ہے، ایران کی ڈٹے رہنے اور کھڑے رہنے کی جو کوشش ہے وہ جیتی ہے۔ امریکہ ہارا ہے، اسرائیل ہارا ہے، نہ رجیم چینج ہوا ہے، نہ ایران نے سرنڈر کیا ہے، نہ بغاوت ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز پر ابھی تک ایران کا کنٹرول ہے، اور ایران نے اس پوری جنگ کو، پوری نہ صرف پورے خطے بلکہ پوری دنیا کی جنگ بنا دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے خطاب کیا، ٹرمپ صاحب نے دھمکیاں دی ایران کو، اور پھر ایران کا فوری رد عمل بھی آ گیا۔ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں شدید حملے کریں گے اور وہ ہمارے حملے تباہ کن ہوں گے۔ ایران نے کہا کہ تم اب ہمارے غیر فوجی اہداف پر حملے کر رہے ہو، سویلین سیٹ اپ پر حملے کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو امریکہ اور اسرائیل پر بھی اب ہم تباہ کن حملے کریں گے۔ امریکہ پر حملے کرنے کا مطلب کہ جو اس خطے میں امریکی اڈے ہیں، امریکی ایئر بیس ہیں، امریکی آئل کی فیکٹریاں ہیں یا آئل کے ڈپو ہیں، یا امریکہ سے ریلیٹڈ یا امریکہ کے جو سویلین سیٹ اپ ہے اس خطے میں، عرب ملکوں میں، ایران کہہ رہا ہے ٹرمپ کے خطاب کے بعد کہ اب ہمارے ٹارگٹ پر آپ کی ہر عمارت، ہر مرکز ہوگا۔ اور ایران نے یہ بھی کہا کہ ہمارے غیر اہم اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے تیل کے کنویں، فیکٹریاں، کارخانے، اسپتال، سکول، رہائشی عمارتیں، پل، سڑکیں، توانائی سیکٹر۔ اور یہ ہے بھی سچی بات کہ امریکہ کے پاس اس کا جو جاسوسی نیٹ ورک تھا، اب اس نیٹ ورک نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہ ایک مجبوری بھی ہے امریکہ کی۔ وہ ایسے کہ امریکہ جب اس جنگ میں آیا تھا تو اس کے پاس پورا ایک نقشہ تھا کہ یہاں پاسداران انقلاب ہے، یہاں سپریم لیڈر ہے، یہاں صدر کی صدارتی دفتر ہے، یہاں صدر کی رہائش گاہ ہے، یہاں علی لاریجانی کی 5 وہ رہائش گاہیں ہیں جن میں وہ ہو سکتے ہیں، یہاں مجتبیٰ خامنائی صاحب اور ان کی فیملی ہے، یہاں آرمی چیف ہے ایران کا، یہاں ان کا انٹیلیجنس دفتر ہے، یہاں ان کا فوجی دفتر ہے، یہاں ان کا عسکری ونگ ہے، یہاں ان کی بسیج کی اہم کمانڈر ہیں۔ اور یہ سلسلہ چلا 20 دن، جنگ کے 20 دن۔ اس کے بعد وہ سارے اہداف پر جب بمباری ہو گئی تو امریکہ اور اسرائیل کے پاس اب نیا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں کہ اب مجتبیٰ خامنائی کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، پاسداران انقلاب کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، بسیج کے کمانڈر اور ان کے اہم مرکز کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، ایران کے صدر اور ایران کے باقی وزیر اور باقی مشیر کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، یہ میزائل کہاں سے آ رہے ہیں، ایران کہاں سے میزائل پھینک رہا ہے، اور میزائلوں کے ڈپو کہاں ہیں، اور میزائلوں کے انڈر گراؤنڈ شہر کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو جب کچھ پتہ نہیں تو اب ایران پر امریکہ اور اسرائیل کیا کر رہے ہیں؟ اندھا دھند بمباری، سکول پر بمباری کر دو،
सड़कों पर बमबारी कर दो, रिहायशी इमारतों पर बमबारी कर दो, और ये बमबारी हो रही है। और ये भी सुनिए कि ईरान ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़, किसने कहा है बंद है? अबनाए हुर्मुज़ खुली है दोस्तों के लिए और खुली रहेगी। और गुज़श्ता 24 घंटों में 25 जहाज़ गुजरे हैं ईरान की मर्ज़ी से अबनाए हुर्मुज़ से, और कभी इसी ड्यूरेशन में जिसमें 25 गुजरे हैं 150 जहाज़ गुजरा करते थे। और इन 25 जहाज़ जो गुजरे हैं, ये जो 25 जहाज़, इनमें से अक्सर जहाज़ों से ईरान ने टूल टैक्स लिया है और बाकी दोस्त मुल्कों के थे। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 40 से ज़ायद ममालिक के वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल इजलास हो रहा है, ऑनलाइन इजलास हो रहा है। बरतानिया इसकी मेज़बानी कर रहा है। और ये भी सुन लीजिए कि अब खलीजी मुल्क अब सोच रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करके तेल की वो बड़े बड़े पाइप लाइन बिछाई जाए, ताकि हमारी गैस या हमारा तेल इस पाइप लाइन से गुज़रा करे, हमें अबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन ज़ाहिर है ये एक दिन का मंसूबा नहीं है, सालों लगेंगे, बड़ा महंगा मंसूबा है और बड़ा लंबा मंसूबा है। लेकिन बहरहाल सोच रहे हैं खलीजी मुल्क। और एक और भी वॉल स्ट्रीट जर्नल, बड़ा अखबार, बड़ा मीडिया हाउस, वो खबर दे रहा है कि यूएई अमेरिका के साथ मिलकर ताकत के ज़रिए अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है, तैयारी कर रहा है। मतलब आगे यूएई हो, पीछे अमेरिका हो, और ताकत के ज़रिए अबनाए हुर्मुज़ खुलवाई जाए, इसकी मनसूबाबंदी हो रही है। और ये भी सुनते जाइए कि अब तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3,500 जहाज़ तेल के, गैस के और बाकी चीज़ों के फंसे हुए हैं, खड़े हुए हैं अबनाए हुर्मुज़ के एक तरफ, नहीं निकल पा रहे। और ये भी सुनते जाइए कि ईरानी सदर ने एक खुला खत लिखा है अमरीकी अवाम के नाम और कहा है कि ये जो जंग अमेरिका लड़ रहा है, इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई वास्ता ही नहीं है। अमेरिका पराई जंग लड़ रहा है, इसराइल की जंग लड़ रहा है, इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर इस जंग में शरीक है। और मैं अमरीकी अवाम से कहना चाहता हूँ कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, चूँकि हम पर हमले हो रहे हैं तो हम जवाबी हमले कर रहे हैं। और ये भी सुनते जाइए कि एक अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी है, बड़ी तफसीली रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, कि सदर ट्रंप ये जो बयानात देते हैं कि जंग बंद हो रही है, जंग बंदी के हम करीब हैं, हम जंग से निकलने वाले हैं, ये बाकायदा मनसूबाबंदी से बयानात दिए जाते हैं। और इनमें से ज़्यादातर बयानात वीकेंड के करीब होते हैं, मतलब जुमे को, जुमेरात और जुमे की रात को। क्यों दिए जाते हैं बयानात? ताकि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर तरीके से चले और माशी दुनिया वाले लोगों को पता चले, या मुआशी मैदान में जो लोग हैं या जो इदारे हैं वो हौसला पकड़ें और वो ऊपर की तरफ जाएं और तेल और गैस की कीमतें नीचे की तरफ जाएं, ये सोच कर कि ट्रंप साहब जंग ख़त्म करने वाले हैं। और जो ही 2-3 दिन ये बेहतरी होती है, हफ्ते को आके फिर जंग शुरू हो जाती है और फिर अगले 1-2 दिन बाद ट्रंप साहब इस तरह के बयान देते हैं। तो मतलब अल जज़ीरा की रिपोर्ट का लुब्बे लुबाब ये था कि ट्रंप साहब मनसूबाबंदी से ऐसे बयान देते हैं कि जंग बंद हो रही है, हम जंग से निकल रहे हैं, ताकि मुआशी मैदान में बेहतरी रहे। और ये भी सुनते जाइए, अमरीकी ख़ुद बता रहे हैं कि अब तक 12,000 जगहों पर हमने बमबारी की है ईरान में, 12,000 अहदाफ पर। सोचिए कि जब 5,000 से लेकर 2,000 वज़नी बंकर बस्टर बम भी फेंके जा चुके हों ईरान पर, सोचिए 12,000 अहदाफ, 12,000 जगहों पर बमबारी। और बमबारी भी ऐसी कि जिसमें F-35, F-35 जदीद तैयारा भी इस्तेमाल हुआ, 5,000 पाउंड वज़नी बंकर बस्टर बम भी गिराए गए, मिसाइल हमले भी हुए, ड्रोन्स हमले भी हुए और कारपेटेड बम्बिंग भी हुई।
اس کے باوجود ایران کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ تو جنگی میدان کی بات کر لیتے ہیں، جہاں اب تک ایران جیت چکا ہے۔ 34 دن ایران جیت چکا ہے، اور ایران نے ثابت کیا کہ صبر سے بھی جیتا جا سکتا ہے اور ہمت دکھا کر بھی جیتا جا سکتا ہے، اور ٹیکنالوجی کو ایک ہو کر شکست دی جا سکتی ہے۔ ایران میں کوئی شک نہیں کہ قیامت صغریٰ برپا ہے۔ صدر ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20 سال پیچھے ایران کو دھکیل دیا، اور ایران پر جو بمباری ہوئی اور جتنی تباہی و بربادی ہوئی، اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اگر وسائل ایران کو مل جائیں تو پھر بھی 10 سال لگیں گے اس ساری تباہی و بربادی سے نکلنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ایران ڈٹا ہوا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلط کردہ بلا جواز جنگ کو 34 دن ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری، اور اب حملے ہو رہے ہیں عام عمارتوں اور عام شہریوں پر۔ تہران کے مغرب میں واقع ایرانی شہر کرج پر بمباری ہوئی، اور تہران کو کرج سے ملانے والا پل تباہ کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے۔ اصفہان پر 3 حملے کیے امریکہ اور اسرائیل نے۔ تہران میں سپریم لیڈر کے مشیر اور سابق وزیر خارجہ کمال حرازی کے گھر پر فضائی حملہ۔ حرازی صاحب اور ان کی اہلیہ، کمال صاحب اور ان کی اہلیہ شدید زخمی ہیں۔ اور اس کے علاوہ تہران پر وقفے سے پچھلے 12 گھنٹوں میں 6 حملے کیے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے، اور اس کے جواب میں ایران کا وعدہ صادق 4 حملوں کی 90 لہریں مکمل ہو چکی۔ ایران کے جوابی وار جاری۔ ایران کے تل ابیب سمیت اسرائیل کے 5 شہروں پر میزائل، ڈرونز اور کلسٹر بم حملے۔ اب آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو اب سوشل میڈیا پر آپ کو تل ابیب سمیت اسرائیل کے شہروں کی تباہی، جا بجا تباہی نظر آ جائے گی۔ گری عمارتیں، بھاگتے لوگ، بجتے سائرن، روتے بچے، یہ اسرائیل کے مناظر ہیں۔ تباہ و برباد پڑی گاڑیاں، گرے ہوئے درخت اور پناہ گاہوں میں چھپے لوگ۔ خوف و ہراس اسرائیل میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل میں شہادت کا تصور نہیں ہے۔ وہاں زیادہ تر لوگ اسی دنیا کو آخری دنیا مانتے ہیں۔ ایران میں شہادت کا تصور ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا جو اس دنیا سے کروڑوں اربوں درجے بہتر ہوگی، اس لیے یہاں شہید ہونا بھی کامیابی، وہاں بچنا، زندہ رہنا کامیابی۔ تو اسرائیل خوف میں ڈوبا ہوا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فورسز پر میزائل ڈرونز حملہ۔ حوثیوں نے بھی ایک اور میزائل حملہ کیا اسرائیل پر، اور ایران نے 19 میزائل اور 26 ڈرونز حملے کیے ہیں صرف UAE پر آج، اور ایران کے سعودی عرب پر بھی میزائل حملے، اور ایران کے آدھا گھنٹہ پہلے تازہ ترین بیلسٹک میزائل حملے اسرائیل پر۔ جنگ جاری ہے۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے لگیں گے مزید، اب شدت سے حملے کریں گے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، اب آپ ہمارے سیولین سیکٹر کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اب ہم آپ کے سیولین سیکٹر کو ٹارگٹ کریں گے۔ ابنائے ہرمز بند ہے، پوری دنیا میں گیس تیل کا بحران ہے، اور پوری دنیا ٹرمپ صاحب پر حیران ہے، ان کے بدلتے موقف، تضاد بیانی، دن دیہڑے جھوٹ بولنا۔ پاکستان زندہ باد۔